بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 295 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 224 سے لے کر 227 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی ان کے اشعار میں گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ شعر پڑھتے ہیں اور شعراء سے نقل کرتے ہیں، سو یہی ہیں قابل مذمت لوگ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہی لوگ کلام اور اس کی اصناف کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، یعنی متحیر پھرتے رہتے ہیں، چنانچہ مدح اور ہجو میں تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا، یعنی شعر نے ان کو ذکر سے غافل نہیں کیا اور کافروں سے ان کی حجب کر کے اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا۔ ان کافروں کے فی الجملہ مومنین کی حجب کرنے کی وجہ سے، لہٰذا یہ لوگ قابل مذمت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ سو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا تم بھی اس کے اوپر اتنا ہی ظلم کر سکتے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظلم کرنے والے ان شعراء وغیرہ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ موت کے بعد کس کروٹ پلٹتے ہیں، یعنی کس ٹھکانہ میں لوٹتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بے شک جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ شعر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ شعر کا معنی معروف اور مشہور ہے، اس کی جمع اشعار ہے۔ شعر اصل میں بال کو کہتے ہیں اور بال بہت باریک ہوتا ہے، اور اشعار میں بھی بہت دقت اور باریک مضامین ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شعر اور شاعری کہا جاتا ہے۔ شعر کا عرفی معنی ہے وہ کلام جو موزون اور مکفّا ہو۔ قرآن مجید میں بعض صورتیں موزون اور مکفّا ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اسی طرح انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں، اور بعض صورتوں کی بعض آیات کے آخری الفاظ بھی ایک وزن پر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفار مکہ قرآن مجید کو شعر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ سارا قرآن مجید کلام موزون اور کلام مکفّع و مسجع نہیں ہے، اور نہ اس سے ان کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے، اور عرب شعر کو جھوٹ سے اور شاعر کو جھوٹے سے تعبیر کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ جھوٹے کلام کو اشعار کہا کرتے تھے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شعراء کے متعلق فرمایا کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور کیونکہ اشعار جھوٹے کلام پر مشتمل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عرب کہتے ہیں کہ سب سے اچھا شاعر وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو۔ علامہ سید شریف جرجانی فرماتے ہیں لغت میں شعر کا معنی علم ہے، اور اصطلاح میں اس کلام کو شعر کہتے ہیں جس میں قصدن کلام کے آخری الفاظ کو ایک وزن اور ایک قافیہ پر لایا گیا ہو، اور اگر کسی کلام کا آخر بغیر قصد کے ایک وزن پر ہو تو اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا۔ قاسم سلام بغدادی نے کہا ہے کہ سب سے پہلا شعر حضرت نوح کے بیٹوں میں سے یقرب بن قحطان نے کہا، اور فارسی میں سب سے پہلا شعر بہرام گور نے کہا، اور ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدح اور تعریف میں قصائد کی بنیاد رکھی وہ 4 صدی ہجری کے اوائل میں خراسان، بخارا اور ہرات کے سلطان احمد بن نوح السامانی کا درباری تھا، اس کا نام رودکی تھا۔ کفار قریش قرآن مجید کو شعر و شاعری کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ آیتیں نازل فرمائیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور قرآن مجید شعر نہیں ہے، کیونکہ شعراء کی پیروی تو جاہل اور گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور ہمارے رسول کے اصحاب جاہل اور گمراہ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ہدایت یافتہ نیک با کردار اصحاب فہم و فراست ہیں، اور کفار کے شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی حجب کرتے تھے اور اسلام کی مذمت کرتے تھے، اور جاہل عرب ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کی ہوئی حجب اور مذمت کو یاد کر لیتے تھے، اور اپنی مجالس میں ان اشعار کو دہراتے اور ہنستے تھے۔ کفار مکہ جو نبی کریم کو شاعر کہتے تھے اور قرآن مجید کو شعر کہتے تھے، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید کلام موزون اور مکفّع ہے، بلکہ ان کے نزدیک اشعار میں خیالی باتیں اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے نزدیک جنت و دوزخ کے مناظر فقط افسانے اور خیالی باتیں تھیں، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا قصہ بھی جھوٹا تھا۔ اسی لیے وہ قرآن کو شعر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی وہ ہر قسم کی صنف میں تباہ آزمائی کرتے ہیں، وہ اشعار میں کسی کی مدح کرتے ہیں، کسی کی مذمت کرتے ہیں، کسی کی حجب کرتے ہیں، ان کے اشعار میں بے حیائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، گالی گلوچ، لعن طعن، افتراء، بہتان، تکبر، فخر کا اظہار، حسد، دکھاوا اور طعن، ہر طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں، ان میں شجاعت، سخاوت کی ترغیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کی نعت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی منقبت بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ شعراء ہر وادی میں گشت کرتے ہیں، ان کے کلام میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ کے سامنے شعر ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا شعر کلام ہے، اور اس کا اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی ترغیب دیتے ہیں اور بخل کی مذمت کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود سخاوت نہیں کرتے اور بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ وہ پاکیزگی اور پاک بازی کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں،
اور خود بے حیائی کرتے ہیں۔ اشعار کی مذمت کے حوالے سے بہت سی احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھر جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ کے پاس شعر سنے جاتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اشعار آپ کے نزدیک مغبوط ترین ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں سے استثناء کر دیا، یعنی کچھ شعراء ایسے ہیں جو قابل مذمت ہیں جیسا کہ پہلی آیات میں بیان کیا گیا، اور کچھ شعراء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رسول اللہ کی نعت کہتے ہیں، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی منقبت کہتے ہیں، اور اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اشعار کہتے ہیں، تو وہ اس آیت اور ان احادیث کا مصداق نہیں ہے۔ ان کا استثناء رب تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ظلم والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ کے جانے والے ہیں۔ رسول اللہ کا انتقام لینے کے لیے کفار کی حجب کرنا اس آیت مقدسہ میں مومنین صالحین کے اشعار کا استثناء ہے، کیونکہ ان کے اشعار اللہ کی توحید، اس کی حمد و ثنا، اس کی اطاعت کی ترغیب، حکمت اور نصیحت، دنیا سے اعراض اور آخرت کی ترغیب پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کا شعر و شاعری میں اشتغال اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے مانے نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے ظلم کا بدلہ لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار نے اپنے اشعار میں نبی کریم کی حجب اور آپ کی مذمت کی تھی، تو صحابہ کرام نے، حضرت حسان بن ثابت نے، حضرت کعب بن مالک نے، حضرت عبداللہ بن رواح نے حضور کی عزت کا دفاع کیا اور کفار کی حجب کو بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر رکھتے تھے اور وہ اس ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ کی موافقت کرتے تھے، اور رسول اللہ فرماتے تھے جب تک حسان فضائل بیان کرتے ہیں یا آپ کی موافقت کرتے ہیں اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے جنگ قریظہ کے دن حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا مشرکین کی حجب کرو کیونکہ جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کے خلاف اپنے والوں اور اپنی جانوں اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں جب نبی کریم عمرہ قضاء کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواح نبی کریم کے آگے آگے یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی، کفار کے بیٹوں کو آپ کے راستوں سے ہٹا دو، قرآن مجید کے حکم کے مطابق آج ہم کفار پر اس طرح وار کریں گے کہ ان کے سر تن سے الگ ہو جائیں گے اور ان کا دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابن رواح تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں کس طرح کے شعر پڑھ رہے ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو، یہ شعر ان کے دلوں میں تیر سے زیادہ اثر کر رہے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ یہی مونا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ انا کی خبر ہے اور فی کل واد اس کے متعلق ہے۔ الا الذین آمنوا یہ مضمومون محذوف سابق سے استثناء واقع ہو رہا ہے۔